الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معزز و مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام ماں اور بہنوں، اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیات میں سے چند منتخب آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. آج ہم لوگوں نے الحمدللہ 20ویں تراویح ختم کر لی ہے، یعنی دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی لغزشوں کو، گناہوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہماری توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اور مزید جو ایک عشرہ بچا ہوا ہے جو نہایت ہی اہم ہے، ان دونوں عشروں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ انفال کی آخری چند آیتیں اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہے آج کی نماز تراویح میں. تمام آیتوں کا خلاصہ ممکن نہیں ہے، لیکن سورۃ التوبہ ایک ایسی سورت ہے جس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر 114 سورتیں، لیکن 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. لیکن سورۃ التوبہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. حالانکہ قرآن کی اور ایک سورت ہے جس کو سورۃ النمل کہتے ہیں. سورہ نمل کے اندر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایک تو آج شروعات میں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا، تو اس کا ذکر ہے. گویا کہ اس اعتبار سے سورہ نمل میں 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو کل قرآن کے اندر اگر 114 سورتیں ہیں تو 114 ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں ہے اور سورہ نمل میں 2 جگہ پر ہے. سورۃ التوبہ کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا ہے؟ بہت سارے مفسرین اکرام نے بہت ساری باتیں کہی ہے، لیکن سب سے جو اہم بات یا سب سے صحیح بات ہے وہ یہ کہ در حقیقت سورہ انفال کا ایک تتمہ ہے، سورہ انفال کا ایک بقیہ حصہ ہے. کیونکہ سورہ انفال کے اندر آخری طرف اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، جہاد کی فضیلت کو بتایا ہے، اور سورہ توبہ کے آغاز ہی سے جہاد کی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے. تو زیادہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ سورہ توبہ در حقیقت سورہ انفال کا ایک حصہ ہے، اسی وجہ سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بہرحال اس سورت کی میں نے آیت نمبر 24 پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر محبت کا جذبہ کو بتایا ہے، محبت کی معیار کو بتایا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور انسان فطری طور پر ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب نہیں ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجیے، ان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی، وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، تمہارے کنبے اور خاندان والے، وہ اموال طرف تموہا، وہ مال جس کو تم کما کر رکھتے ہو،
وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جسے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، وہ عمارتیں، وہ حویلیاں، وہ گھر جس سے تم بے انتہا محبت کرتے ہو. دیکھیے 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور آج جو محبت ہے انہی 8 چیزوں میں ہماری اور آپ کی زیادہ رہتی ہے. انہی 8 چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کے بعد، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا ان سب سے تم محبت تو کرتے ہو، کیا ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری اور آپ کی جو محبت ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے جو محبت کرتے ہیں، کیا یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر ہے؟ اوپر نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ان چیزوں سے محبت کر رہے ہو اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر آگے ہے، اوپر ہے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا ہماری اور آپ کی محبت فطری طور پر ان تمام چیزوں سے ہونی چاہیے. جب تک محبت نہیں ہوگی ہم مومن نہیں ہو سکتے. لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو. اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عزیز دوست بھی تھے اور بعد میں جا کر سسر بھی بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے کم محبت کرتا ہوں. یعنی ایک نمبر میں ہوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اللہ اکبر. کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر جس کے مشورے میں قرآن مقدس کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر وہ ہے جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان اپنے راستہ کو بدل لیتا ہے. وہ عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہارے دل سے بھی، تمہارے نفس سے بھی، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ جاؤں. حضرت عمر فاروق نے کہا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ پہلی آیت جو آیت نمبر 24 ہے. لہٰذا ہماری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے اور پردے نہیں بننے چاہیے اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے زکات کا بھی تذکرہ ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 پڑھی، اس میں زکات نہ دینے والے کا انجام کو اللہ نے بیان کیا ہے. بس کسی بات کو لے کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آیت نمبر 24 اور 25 میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، ذهب سونے کو کہا جاتا ہے، فضہ چاندی کو، تو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اچھا، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھنا یہ بری بات نہیں ہے.
فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ زکات اسلام کا اہم بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، زکات نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اچھا، دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے؟ بری خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آپ بھی اپنے بچے کو کبھی کہتے نا کہ رکو میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، کبھی غصے ہو کر کہتے مزہ چکھاؤں گا، مطلب کیا؟ اب مزہ چکھانا میٹھا کھلانے والے کیا اس کو؟ غصے میں رہتے تو میٹھا کھلائیں گے نا مار کھائیں گے؟ مار دیں گے، ماریں گے نا۔ تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رکو ہم مزہ چکھائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی کہہ دیجیے کہ ہم انہیں کیا کریں گے؟ مزہ چکھائیں گے۔ مزہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 میں فرمایا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو زکات نہیں نکالتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں، پیسے اور رقم کو جمع رکھتے ہیں، اور زکات کے نصاب تک پہنچنے کے باوجود زکات نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہے گا یا کیا کرے گا قیامت کے دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، سونے اور چاندی کو، جمع ہوا رقم کو، اور جو بھی جائیداد ہے اس کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں گرم کرے گا۔ وہ جہنم جس کی آگ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ پاور ہے۔ اس آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس آگ سے تمہارے سونے اور چاندی، تمہاری رقم کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فتقوا بها جباههم، یہ پیشانی، اسی سونے اور چاندی کو، پیسے کو گرم کر کے پیشانی کو ڈالا جائے گا۔ فتقوا بها جباههم وجنوبهم، پہلو کو ڈالا جائے گا، وظهورهم، اور پیٹھ کو بھی ڈالا جائے گا۔ پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ ہے جو تم خزانہ بنا کر رکھتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ چکھو جو تم بنا کر رکھتے تھے، خزانہ بناتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جو زکات نہیں نکالتے ہیں اس کے مال کو، اس کی رقم کو، اس کے سونے اور چاندی کو ایک گنجا سانپ کی شکل دے گا، جس کے منہ کے اوپر 2 داغ ہوں گے، سیاہ داغ ہوں گے، جو زہریلے سانپ کی نشانی ہے، اور وہ اس کے گلے کا کوک بن جائے گا، یعنی یہاں پر آ کر کے پورا جو ہے لپٹ جائے گا، اور سامنے ایسا ہوگا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، اور وہ ڈنک مارے گا اور ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے کاٹے گا۔ لہٰذا مسلمان پر جس پر زکات کی